دنیا میں انسان کو بہت سارے اس کے جرائم ایسے ہیں جن کی سزا نہیں ملتی، اور انسان اس دنیا سے ویسے ہی چلا جاتا ہے، اور بہت ساری سزائیں انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہیں، لیکن کئی دفعہ انسان کے گناہوں کا پلڑا اتنا بھاری ہوتا ہے کہ سب کا صفایا یہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو طاقت کا توازن رکھا ہے کہ کسی کو طاقتور بنایا ہے، کسی کو کمزور بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کے پاس وسائل کی کمی دے دی ہے، یہ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے، اور جو اس کا مقصد ہے خصوصاً انسان کی اس دنیا میں آمد کا جو مقصد ہے کہ اس کو آزمایا جائے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ انسان کبھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری طاقت، میرا سرمایہ، یہ میرے لیے عزت اور شرف کا باعث ہے، اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے آزمائش والا، اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پھر زندگی کی دوڑ میں وہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کے حق بھی مارتا ہے، لیکن اس کی کوئی گرفت نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک سمت کے اوپر چل رہا ہوں، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ مسلمان کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ٹھوکریں لگاتا رہتا ہے کہ شاید یہ پلٹ آئے، اور اگر اسے زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف اس کا رجوع ہو جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کے جو معاملات ہیں ان بہت سارے معاملات کو انسان لمحوں کے اندر حل کر سکتا ہے سچی توبہ کر کے، لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، بندوں کا معاملہ ہے، وہ پھر اللہ رب العزت کی مرضی کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان بندوں کو راضی کر دے اپنی طرف سے، اگر یہ بندہ سچی توبہ کر لے، ورنہ قیامت والے دن بہت خوفناک اور بہت ہی پریشان کن وہ لمحہ ہوگا جب کسی شخص کی نیکیاں کوئی دوسرا لے کے جا رہا ہوگا۔ اس سے بڑی حسرت اور بڑا افسوس والا کوئی مقام نہیں ہوگا کہ کسی شخص نے محنت کر کے، کوشش کر کے جو نیکیاں کمائی ہوں گی، وہ لوگ اس کی نیکیوں کو لے کے جا رہے ہوں گے، یا پھر لوگوں کے گناہ جو ہے وہ انسان اپنے کندھوں پہ اٹھا رہا ہوگا اور جہنم کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوگا، جہنم کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کئی ایک احادیث کے اندر بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو جاتے ہوئے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، بندہ کیسا بھی ہو، مظلوم جو ہے وہ برا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کافر ہے، چور ہے، جیسا بھی ہے، لیکن اس کے زبان سے جو آہ نکلتی ہے، اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے اور زبان سے جو بد دعا نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اللہ اور اس بد دعا کے درمیان آسمانوں تک کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، اعمال جب آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو باقاعدہ پوچھا جاتا ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں، کئی اعمال جو ہیں وہ واپس بھیج دیے جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہی نہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے بتایا ہے کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو کسی شخص کو جو ہے چھٹا حصہ ملتا ہے، کسی کو جو ہے وہ آدھا ثواب ملتا ہے، کئی ایسے ہیں کہ وہ ان کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف وہ نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہی نہیں۔ دعائیں بھی کئی ایسی ہوتی ہیں، بد دعائیں بھی کئی ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اوپر جاتی ہے۔ بد دعا جب انسان کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اوپر جاتی ہے، آگے اگر آسمان کے دروازے بند پاتی ہے تو پھر چکر لگاتی ہے، جس بندے کے خلاف بد دعا ہوتی ہے اس کے اوپر جاتی ہے لعنت یا بد دعا، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہوتا ہے تو پھر چکر لگاتی لگاتی اسے آسمانوں پہ بھی رستہ نہیں ملتا، کسی اور طرف بھی رستہ نہیں ملتا، تو وہ کرنے والے کے اوپر لوٹ جاتی ہے۔ لیکن مظلوم آدمی جو ہے جب وہ بد دعا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں کے 7 آسمان ہیں، اور وہ وہاں سسٹم بھی بڑا مضبوط ہے، باقاعدہ ہر چیز اوپر جو ہے اس کی تلاشی ہو کے اس کا پورا پروسیس ہو کے پھر اوپر جاتی ہے۔ لیکن مظلوم کی بد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینہا و بین اللہ حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ سیدھی اللہ رب العزت کے پاس جاتی ہے۔ حضرات، میرا اور آپ کا اگر کچھ سپورٹر مضبوط ہو تو انسان جو ہے وہ کئی دفعہ اللہ معاف فرمائے بڑے بڑے جرائم بھی بڑے تڑلے سے کرتا ہے، کہتا ہے اس کی ادی کانڈ بڑی مضبوط ہے۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اور جس کی بات ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ہاں سنی جائے، اس کے ساتھ اگر کوئی انسان زیادتی کرے تو اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ کھڑا ہے جس کے مقابلے میں اس کا سپورٹر کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے۔ میں اور آپ ہم سب زندگی کے بہت سارے مراحل سے گزرتے ہیں، بہت سارے اتار چڑھاؤ ہماری زندگیوں کے اندر آتے ہیں، ہمیں ہر قدم یہ سوچ کے اٹھانا چاہیے اور ہر قدم جو ہے اس فکر کے ساتھ اٹھانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن جب میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو میری کوئی شکایت کرنے والا اور میری جو ہے وہ میرے خلاف کوئی مظلوم جو ہے وہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ بہت خطرناک جو ہے وہ مرحلہ ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس دنیا میں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ چند دن پہلے بھی میں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ فلیتحلل منہ اليوم، آج منت کر لیں، ترلا کر لیں، کوئی بھی صورت بنتی ہے جس کے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، معافی کا آج امکان موجود ہے، لیکن کل قیامت والے دن جو ہے وہ معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس چیز کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیاں ایسی ہوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو جو نیکیاں کی ہوں وہ ہماری ہی رہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی اور لے جائے۔ اور ظلم کا تصور جو ہے وہ بڑا جامع معنی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، جو جس کا حق نہیں ہے وہ آپ اس کو اس کا حق دے رہے ہیں، یا جس کا حق ہے اس کا حق چھین رہے ہیں۔ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے کسی دوسری جگہ پہ رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ وہ زبان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کردار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آنکھوں کے اشارے سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تعریف ظلم کی ذہن میں رکھ کے ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کسی کے اوپر ظلم کرنے سے بھی بچائے اور کسی کے ظلم کا شکار ہونے سے بھی اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔